خاتون وزیر اعلیٰ کا پنجاب کی طالبات کے لیے آسان اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے کے گرلز کالجز کو 76 بسز کا تحفہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام فار ویمن کا افتتاح کر دیا۔ چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام کے تحت 19 ویمن کالجز کو بسیں دی گئیں۔ مریم نواز نے بسوں کی چابیاں خواتین کالجز کے پرنسپلز کے حوالے کی۔ ویمن کالجز کی طالبات کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات، گلدستہ پیش کیا۔ محکمہ زراعت پنجاب کی 77,000 کنال اراضی پر قبضہ۔ محکمہ زراعت کروڑوں روپے مالیت کی زمین قابضین سے چھڑوانے میں ناکام۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ میں انکشاف۔ آڈیٹر جنرل کی محکمہ زراعت کو قبضہ چھڑوانے کے لیے عملی اقدامات کروانے کی ہدایت۔ پنجاب کی کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے اجلاس میں اہم فیصلہ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے فوج تعیناتی کی منظوری دے دی گئی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کا اجلاس 15-16 اکتوبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق صوبے کے 2 اضلاع میں 15 اور 16 اکتوبر کو پاک فوج تعینات رہے گی۔ گلزار جن کو پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کا شاید کوئی ایجنڈا ملا ہے۔ کل جب وہ خیبر پختونخوا کے بچے جو ہیں ان کو مروانے کے لیے، ان کو پولیس کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے، ان سے غلیلوں کے اندر جو ہے وہ کینچے ڈلوا کر چلوانے کے لیے، ان سے اسلحہ جو ہے وہ کروانے کے لیے جو ہے ان کو لے کے آ رہی تھی، تو اس نے گاڑی میں قوم سے خطاب کیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ٹویٹ دیکھا جو ابھی نئے جنرل سیکرٹری بنے ہیں، انہوں نے کہا اسٹریٹجی ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، یہ بے وقوفی ہے کہ آپ ڈی چوک پہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جائیں اور اس کے بعد آپ جیل میں چلے جائیں۔ تو بھائی یہ مقصد جو ہے اس کے لیے خیبر پختونخوا کے بچے رہ گئے۔ ایک طرف پنجاب میں بڑے کام تو دوسری طرف خیبر پختونخوا میں فتنہ پروان چڑھ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی اسلام آباد پر چڑھائی ناکام ہو گئی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں ملک کو آگ لگانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا طنز بولی۔ خیبر پختونخوا کے بچوں کو ورغلا کر احتجاج کے لیے لایا گیا۔ جن بچوں کو آپ لے کر آئے انہیں آپ نے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ لوگوں کے بچوں کو مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وسائل 12 سال سے وفاق کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ بصارت سے محروم افراد مطالبات کے حق کے لیے 15 روز سے خوار۔ انتظامیہ کو پھر بھی نہ ہوا احساس۔ شہر کی مختلف شاہراہوں پر دھرنا دینے کے بعد نابینا افراد کا محکمہ سوشل ویلفیئر دفتر کی جانب رخ۔ دفتر کے باہر دھرنا دے دیا۔ پنجاب بھر سے آئے بے روزگار نابینا افراد دھرنے میں شریک۔ بصارت سے محروم افراد کا ایک ٹولے کا پریس کلب کے باہر بھی دھرنا۔ پولیس نے دھرنے کے اطراف میں بیریئر لگا دیے۔ نابینا افراد نے مطالبات کی منظوری کے لیے عدالت کا در کھڑکا دیا۔ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ نابینا افراد 2 ہفتوں سے مال روڈ پر احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین کو متعدد بار مذاکرات کے نام پر دھوکہ دیا گیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود نابینا افراد کو کوٹے کے مطابق ملازمتیں نہیں دی جا رہی۔ نابینا افراد کے مطالبات منظور کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں، درخواست میں استدعا۔ قوم کے معمار سڑکوں پر آنے کو تیار اساتذہ کا احتجاجی تحریک میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ اسکولوں میں تعلیمی بائیکاٹ شروع۔ اسکولوں میں ڈھنگی سرگرمیوں کا بھی بائیکاٹ ہوگا۔ آج سے اسکولوں کی ڈاک کا بھی بائیکاٹ۔ گرینڈ ٹیچر الائنس کا کہنا ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن فوری مطالبات منظور کرے، اسکولوں کو آؤٹ سورس نہ کیا جائے۔ مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے۔ پیسہ ورکرز کا موسٹ کریں گے سوشل سیکیورٹی آفیسر۔ ہسپتالوں میں آلات کی کمی، سوشل سیکیورٹی انتظامیہ کا آفیسرز کے لیے گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ۔ افسران بالا کے لیے 2700 سی سی کی 2، 1300 سی سی کی 3 اور 1000 سی سی کی 10 گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ گورننگ باڈی ممبران کے اعتراض کو بھی پس پش ڈال دیا گیا۔ باغوں کے شہر میں آج پھر ابر رحمت برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی۔
شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری، درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی تک جانے کا امکان، ہوا کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ، ہوا میں نمی کا تناسب 73% تک جانے کی امید۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار 24 گھنٹوں میں مزید 65 ہوئے شکار، راولپنڈی سے 62، لاہور سے 2 اور میاں والی سے 1 کیس رپورٹ۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ایک ہفتے میں 839 رواں سال اب تک 2593 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہو چکے۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیقی زیر صدارت اجلاس راولپنڈی میں ڈینگی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق بولے، ڈینگی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اولین ترجیح راولپنڈی میں ڈینگی کے بریک ڈاؤن میں کمی لانا ہے۔ وزیر اعلیٰ روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں۔ عوامی تعاون سے ڈینگی کو مکمل شکست دی جائے گی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس سی ای او LWMC بابر صاحب دین کی صفائی کے نئے ماڈل پر بریفنگ۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ستھرا پنجاب پروگرام پر بھی تفصیلی جائزہ۔ ذیشان رفیق بولے، نئے ماڈل میں 100% ڈور ٹو ڈور ویسٹ اکٹھی کی جائے گی۔ صوبائی وزیر کی پورے لاہور کو نئے ماڈل کے دائرہ کار میں لانے کی ہدایت۔ ذیشان رفیق کی بایو انرجی سے متعلق کمپنیوں سے رابطہ کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی۔ پنجاب میں سیاحت کے فروغ اور اس سے جڑے تمام شعبوں کو ایک ہی اتھارٹی سے چلانے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بھٹ کی زیر صدارت سب کمیٹی کا اجلاس۔ پنجاب ٹورزم کلچر اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی کے قیام کی تجویز دی گئی۔ ملک صہیب احمد بھٹ بولے، نئی اتھارٹی میں سیاحت سے جڑے تمام شعبوں کو ایک جگہ یکجا کر دیا جائے گا۔ قانون سازی کے لیے کمیٹی اپنی سفارشات اعلیٰ حکام کو ارسال کرے گی۔ سیاحتی مقامات پر سیاحوں کے لیے مربوط سسٹم ہوگا۔ 5 اکتوبر کو احتجاج اور جلاؤ گھراؤ کیس میں سلمان اکرم راجہ کی 16 اکتوبر تک عبوری ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ سلمان اکرم راجہ نے 3 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستیں دائر کیں۔ عدالت نے 2 لاکھ کے ذاتی متعلقوں پر سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت منظور کی۔ سلمان اکرم راجہ کی تھانہ اسلام پورہ، تھانہ لاری اڈا اور تھانہ مستی گیٹ کے مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف درخواست پر پنجاب حکومت اور متعلقہ اضلاع کے ڈی سیز کو نوٹسز جاری۔ ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا۔ دفعہ 144 سے شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ آئین کے تحت پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ عدالت دفعہ 144 کے نفاذ کے حوالے سے جاری نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دے۔ درخواست میں استدعا۔ ہائی کورٹ نے سابق ایم پی اے احسن ریاض فتنانہ کی بازیابی کی درخواست پر سی سی پی او سے کل تک رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے احسن ریاض کی والدہ آشفا ریاض کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، سی سی پی او لاہور اور پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر میاں علی اشفاق عدالت میں پیش ہوئے۔ سینٹرل پولیس آفس میں اہم عہدوں کی سیٹیں عرصہ دراز سے خالی، آفیسرز کی کمی کے باعث پالیسی لیٹر التوا کا شکار۔ 2 ایڈیشنل آئی جیز، 5 ڈی آئی جیز اور 7 ای آئی جیز کی اہم ترین سیٹیں آفیسرز کی منتظر۔ ایک آفیسر کو متعدد چارج دے کر کام چلایا جانے لگا۔ پالیسی بنانے والے آفیسرز کی سیٹیں خالی ہونے سے دفتری امور متاثر ہونے لگے۔ پولیس حکام کے مطابق سیٹیں خالی ہونے سے یونیفارم کی خریداری، قانونی ڈسپلنری کیسز کو نمٹانے میں مسائل کا سامنا۔ ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق کا شہری سہولت سینٹر کا دورہ، یومیہ درخواستوں کا جائزہ لیا۔ طاہر فاروق نے پراپرٹی ٹرانسفر این او سی کے لیے آئے شہریوں سے ان کے مسائل بارے دریافت کیا۔ بولے، شہریوں کی درخواستوں کو معینہ مدت میں پروسیس کیا جائے، شہریوں کے قیمتی وقت کا خیال کیا جائے، بلا وجہ چکر نہ لگوائے جائیں۔ ایل
بلدیے کے ملتان روڈ اور گلبرگ میں کارروائیاں 3 درجن املاک کو سیل کر دیا گیا. سیل کی گئے املاک میں نجی بینک، اسٹور، ٹریول آفس، کلینک، لیب، نجی اسکول، دفاتر اور دیگر شامل. آپریشن سے پہلے ان املاک کو متعدد بار نوٹسز جاری کیے گئے تھے.